بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص واقعی قانون وراثت کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ قانون وراثت ایسا نہیں ہے کہ ہر وارث کا جو حصہ مقرر ہے بس اس کا حصہ یہی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ورثہ کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، لیکن وہ اس طرح کہ ہر وارث کے لیے چند ممکنہ صورتیں ہیں، یا یوں کہیں کہ ہر وارث کی مختلف حالتیں ہیں۔ مثلا باپ کی 3 حالتیں ہیں، شوہر اور بیوی کی 2 حالتیں ہیں، پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں۔ انہی حالتوں کی وجہ سے وارث کا حصہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل محروم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ اس وارث کے ساتھ میت کے دوسرے کون کون وارثین موجود ہیں۔ مثلا اگر بیٹا مر گیا ہے، ماں کو کتنا حصہ ترکہ ملے گا؟ اب ماں کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی ایک صورت ہو جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا ہے کہ بیٹا جو مر گیا ہے اگر اس کو اولاد ہے تو ماں کا حصہ 1/6 ہوگا۔ اگر بالفرض ترکہ 6 لاکھ روپے ہوں تو 1/6 حصہ 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ہوگا۔ یہ ایک حالت ہو گیا۔ اور اگر میت کو کوئی اولاد نہیں تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، تو پھر 1/3 حصہ 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ ہوں گے۔ یہ دوسری حالت ہو گئی۔ دیکھو یہاں 1 لاکھ کا فرق آ گیا، 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو گئے۔ اسی طرح اگر میت کا اولاد نہ ہو لیکن میت کا 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہنیں ہوں تو بھی ماں کا حصہ 1/3 نہیں ہوگا بلکہ 1/6 ہوگا، یعنی 2 بہنیں یا 2 بھائیوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا۔ تو آئیے اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے روزمرہ کا ایک عام مثال پیش کرتے ہیں۔ مثلا ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اس نے طلباء کے ماہانہ فیس اس طرح مقرر کی ہیں کہ جن طلباء کے والد سرکاری ملازم ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، ان طلباء کا ماہانہ فیس 1000 روپے مقرر کیا گیا۔ جن طلباء کے والد مزدور ہیں، ایسے طلباء کی ماہانہ فیس 500 مقرر کیا گیا۔ جو طلباء یتیم ہیں ان کا کوئی فیس نہیں ہے، ان کا فیس معاف ہے۔ اب یہاں 3 حالتیں ہو گئیں۔ اب اگر کوئی نیا طالب علم داخلہ کے لیے اسکول جائے گا تو فیس کا پوچھے گا کہ کتنا ہے، تو پرنسپل ایک فیس نہیں بتائے گا بلکہ کہے گا کہ طلباء کی 3 حالتیں ہیں، اگر یہ کنڈیشن ہے تو فیس یہ ہے، اور اگر یہ حالت ہے تو پھر فیس یہ ہے، اور اگر تیسری حالت ہے تو فیس معاف ہے۔ اس مثال اور میراث کے مسئلے میں فرق صرف اتنا ہے کہ طلباء فیس دے رہے ہوتے ہیں اور میراث میں وارث ترکہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال صرف حالتوں کو سمجھانے کے لیے تھا، تو بالکل اسی طرح میراث میں بھی ہر وارث کا صرف ایک ہی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے مختلف حالات کے مطابق مختلف حصے مقرر فرمائے ہیں، اسی لیے ایک ہی وارث کا حصہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے وہ میراث سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ بعض ناظرین کمنٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلاں وارث کو ترکہ کتنا ملے گا، اور ایک ہی وارث کا نام لکھتے ہیں، دوسرے وارثین کا وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ کون کون زندہ ہیں۔ تو بھائیو، جب کسی وارث کا میراث کی بات ہوتی ہے تو دوسرے وارثوں کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے اس وارث کے حصے میں بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کسی کے ترکہ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو میت کے ان تمام ورثاء کا ذکر کریں جو میت کے وفات کے وقت زندہ تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو تھا تو لائک کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو بھی میراث کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو اپنا سوال کمنٹ میں لکھیں۔